السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ توبہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے توبہ۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ عرصہ گزرا، ایک چھوٹے سے شہر میں ریلوے لائن کے نزدیک ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ ریلوے گارڈ تھا اور روکھی سوکھی کھا کر اپنی بیوی اور بچے ندیم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھ کر ناشتہ کرتا اور ایک پوٹلی میں کھانا ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتا، جو قریب ہی تھا۔ اب تم ریلوے اسٹیشن کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، خوانچے والے اور کلی دوڑتے بھاگتے اور مسافروں کی دھکم پہل۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا جہاں چھک چھک کرتی ریل گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکا کرتی تھی، اور پھر جب عبداللہ اور دوسرے اکا دکا مسافر سوار ہو جاتے تو گاڑی زوردار وhistle کے ساتھ اون کر کے چھکا چھک آگے روانہ ہو جاتی۔ ندیم میاں کو ریل گاڑی کی سیٹی بہت اچھی لگا کرتی تھی۔ وہ سوچتا کہ آخر وہ کب تک اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پوری کی پوری لمبی چوڑی ریل گاڑی پٹری پر چلائے گا اور خوب تیز چھکا چھک چلاتا ہوا پوری دنیا کی سیر کر کے جلدی سے گھر واپس آ جائے گا۔ کسی بھی اسٹیشن پر ریل گاڑی نہیں روکے گا اور بس بھگائے ہی جائے گا۔ کتنا مزہ آئے گا جب دریا، کھیت، پہاڑیاں اور آبادیاں تیزی سے پیچھے بھاگیں گی اور سارے مسافر چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ڈرائیور صاحب، ریل گاڑی آہستہ چلائیے، ہمارا کھانا سیٹ پر سے گرا جا رہا ہے۔ پھر وہ سب کا مزیدار کھانا کھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ خیالوں ہی خیالوں میں مسکرانے لگتا۔ ندیم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے زیادہ توجہ اور ماں باپ کی بہت زیادہ محبت نے اسے کچھ شرارتی اور بدتمیز بنا دیا تھا۔ اسے دوسروں کو دکھ دے کر خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ 11-12 سال کا تھا اور اسی چھوٹے سے شہر کے اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن بھائی، یہ پڑھائی صرف نام ہی کی پڑھائی تھی۔ روزانہ وہ جیب خرچ، ناشتہ اور بستہ لے کر گھر سے اسکول جانے کا کہہ کر نکلتا، لیکن بجائے اسکول جانے کے راستے میں ہی اپنے خراب دوستوں کے ساتھ کسی باغ میں چلا جاتا، اور پھر سب شیطان، شرارتی اور گستاخ بچے اپنے اپنے بستے کیاریوں میں چھپا کر پورے باغ میں ہلا گلا کرتے، خوب دھما چوکڑی مچاتے، گھاس کو کچل ڈالتے، پھول ٹہنیوں سے نوچ کر مسل دیتے اور پکے پکے پھل پتھر مار مار کر توڑا کرتے۔ غرض یہ کہ اسی کودم کاد میں وقت گزر جاتا۔ وہ اپنے اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا جو ان کی مائیں انہیں اسکول میں وقفے کے دوران کھانے کے لیے دیا کرتی کھاتے۔ جیب خرچ کے بہانے ملنے والے پیسے اوٹ ٹانگ چیزیں خرید کر اور غباروں کا نشانہ لے کر فائر کرنے کے سلسلے میں خرچ کر دیا کرتے، اور اسکول کی چھٹی کے وقت کا اندازہ ہوتے ہی پودوں کے درمیان سے اپنے اپنے بستے نکالتے اور گھروں کو واپس ہو جاتے۔ کبھی باغ کا مالی انہیں دیکھ لیتا تو یہ سب کے سب درختوں کے پیچھے چھپ جاتے اور وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہی رہ جاتا۔ اس کی بے بسی پر یہ سب شرارتی بچے خوب ہنستے اور مالی کا مذاق اڑاتے۔ وہ بیچارہ کچھ لنگڑا کر چلتا تھا، لہذا جب یہ اس غریب کو چھیڑتے تو وہ انہیں برا بھلا کہتا ہوا ان کے پیچھے لپکتا۔ ارے دوستو دیکھو، پاؤں جلی بلی بھاگ رہی ہے، ندیم کہکہا لگا کر کہتا۔ نہیں یار، یہ تو ایک ٹانگ ٹوٹی کرسی ہے، اسلم چلاتا۔ یارو، میرے خیال میں تو یہ بڈھا ہمارے ساتھ لنگڑی پالا کھیل رہا ہے، پرویز کہتا۔ سب کہکہے لگاتے ہوئے ہوا ہو جاتے۔ بوڑھا مالی مجبوراً ان گستاخ اور شریر لڑکوں کے سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتا کہ یہ لڑکے راہ راست پر آ جائیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، بلکہ اچھے اچھے کام کریں اور تعلیم حاصل کر کے اپنا، اپنے والدین کا اور ملک و ملت کا نام روشن کریں۔ اس ٹولی میں 4 لڑکے تھے اور چاروں کے چار بے حد نافرمان، گستاخ اور بدتمیز۔ ان چاروں کے نام اسلم، پرویز، خلیل اور ندیم تھے۔ ندیم ان سب کا سردار تھا۔ وہ عمر میں بھی ان تینوں سے بڑا تھا اور قد کاٹ کا بھی ذرا مضبوط تھا، لہذا وہ اس گروہ کا سردار تسلیم کیا گیا۔ وہ جس شرارت کا حکم دیتا تینوں بلا چونچرا کے عمل کرتے۔ شرارت بچوں ہی کی اچھی لگتی ہے، لیکن ادب و شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر شرارت ان حدوں کو پار کر جائے تو وہ گستاخی بلکہ بدتمیزی کہلاتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ ہفتے میں 1-2 دن اسکول کی شکل دیکھتے، اساتذہ پوچھتے تو ایک سے ایک بہانہ بنایا کرتے۔ چاروں کی عمریں کم تھیں اور چہرے معصوم تھے، لہذا استادوں کو ان کے جھوٹ پر یقین آ جاتا۔ یوں 1-2 دن اسکول جانے کا حق پورا کر کے ان کے وہی طور اتوار ہوا کرتے۔ سارا دن دھما چوکڑی مچا کر جب ندیم تھکا ہارا گھر پہنچتا تو ماں سمجھتی کہ بیٹا اسکول سے پڑھ کر آ رہا ہے، تھک گیا میرا لال۔ وہ اس کا بستہ لیتے ہوئے کہتی، ہاں ماں، آج ماسٹر صاحب نے بہت کام کروایا، بڑے زور کی
की भूख लग रही है। वो मकारी से जवाब देता और बेचारी सादा लू अनपढ़ माँ उसके आगे मजे मजे के खाने रख देती। वो चपड़ चपड़ सारे खाने हड़प कर जाता और फिर लंबी तान कर जो सोता तो शाम ढले उठता। शाम को अब्दुल्ला आता। वो गरीब दिन भर का थका हारा भूख प्यास से नढाल होता। एक दो बातें करके वो खाना वगैरह खाकर कुछ आराम करता और फिर रात की शिफ्ट जो एक तरह की ओवर टाइम जॉब थी, यानी उस वक्त शिफ्ट के अब्दुल्ला को अलग से कुछ पैसे मिल जाया करते जो सारे के सारे नदीम मुख्तलिफ हथकंडों से हथिया लेता। कभी कापी के बहाने, कभी किताबों के बहाने, कभी स्कूल में किसी मुकाबले के बहाने और कभी कुछ तो कभी कुछ। अकलौता बेटा होने के नाते माँ बाप उस पर ज्यादा जरह ना करते और उसकी मौजें हो जाती। एक सुबह तड़के ही तड़के नदीम उठा, खिलाफे तवक्का बाप के साथ माजदा की और माँ से फरमाइश की, आज तो आलू भरे पराठे और अचार साथ ले जाने को दिल करता है। कल अख्तर कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी रोजाना एक ही तरह का खाना देती हैं। नमाज पढ़ने की वजह से माँ बाप दोनों उससे खुश थे, लेकिन पता है नमाज तो नदीम ने महज दिखावे के लिए अदा की थी। उसकी नीयत तो खराब थी ना, फतूर था नीयत में, इसलिए अल्लाह मियाँ ने जरूर इस हरकत को नापसंद किया होगा। माँ ने खुशी खुशी फटाफट 2 आलू भरे पराठे तल दिए और आमलेट और आम का अचार अब्दुल्ला के मुंह में पानी भराया। बीवी से बोला, अरे नेक बख्त सिर्फ बेटे ही का ख्याल है, कुछ शोहर को भी तो दो। वो हंसकर बोली, अजी रहने दो, तुम कौन सा मेहनत वाला काम करते हो, मेरे लाल को तो जरा देखो, सारा दिन इतनी दूर जाकर स्कूल में पढ़ता है और मोटी मोटी किताबों में दिमाग पाता है। ना जी, ये खाने तो बस इसी के लिए हैं। ये जवाब सुनकर बेचारा सीधा सादा अब्दुल्ला हंस पड़ा और नदीम को जेब खर्च देकर रात का सालन और 2 रोटियां लेकर काम पर चला गया। बाप के जाते ही नदीम ने बस्ता लिया और स्कूल की राह ली। आबादी से जरा दूर बरगद के घने दरख्त के नीचे असलम, परवेज और खलील पहले से उसके मुंतजिर थे। चारों ने गलेले, गीटे, छोटे छोटे पत्थर जो गलेल में रखकर मारे जाते हैं खरीदी और नजदीकी कारपोरेशन बाग में चले गए। बाग में कई फलदार दरख्त थे, उन पर चहचहाते परिंदे, रंग बिरंगे फूल और उन पर मंडलाती खूबसूरत रंगों वाली तितलियां। चारों इस हसीन मंजर को देखकर बहुत खुश हुए। असलम ने सबके बस्ते एक छोटे से दरख्त की सबसे निचली शाख पर लटकाए और फिर चारों ने अपनी अपनी गलेले निकाली और परिंदों का निशाना बांधने लगे। मैं बड़ा होकर यारो एक मशहूर शिकारी बनूंगा। खलील ने एक चिड़िया का निशाना लेते हुए गलेल चलाई और जरा सी देर बाद वो नन्ही सी बेजबान चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे आ रही। खलील कह कहा मारकर हंसा, वो मारा। फिर नदीम ने भी आम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया का शिकार किया। परवेज ने हरियल तोता और असलम ने एक मुन्ना सा कबूतर मारा। सबको उन्हें तड़पते देखकर खूब लुत्फ आया। फिर फूल तोड़ तोड़ कर फेंके और तितलियों को पकड़ पकड़ कर जल्दी जल्दी अपनी किताबों के औराक में कैद कर दिया और वो बेचारी दम घुटने से मर गईं। इसके बाद सब ने मुख्तलिफ फल तोड़े और अपना अपना फल खाकर इंतहाई बदतमीजी से आधा खाया और आधा साफ सुथरी घास पर ही फेंका। उन्हें ये एहसास तक ना था कि वो बाग को गंदा कर रहे हैं। खा पी कर चारों दोस्तों ने डकारें ली और नदीम पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, यारो आज वो लंगड़ा माली नजर नहीं आ रहा। अल्लाह कसम, अगर आ जाए तो लंगड़ी पाला खेलकर मजा आ जाए। इसके साथ सारा खाना हजम हो जाएगा और हम उसकी लाठी लेकर बाग से बाहर फेंक देंगे ताकि वो सारी उम्र बगैर लाठी के घर पर ही आराम करे और हमारे मजे हो जाएं। तीनों ने नदीम की बात सुनकर खूब कहकहे लगाए। अब जरा उस गरीब लंगड़े माली की सुनो। सुबह से उसे बहुत तेज बुखार था और वो खैराती अस्पताल दवा लेने गया था। तेज बुखार की वजह से वो लंबी मरीजों की लाइन में बैठा ऊँघ रहा था। बड़ी देर के बाद उसकी बारी आई और वो गरीब डॉक्टरों को दिखाकर और दवाई लेकर वापस हुआ। बेचारा सख्त बुखार की वजह से लाठी टेक कर सहारा लेता हुआ बाग में दाखिल हुआ तो दूर बैठे नदीम, असलम, खलील और परवेज पर नजर पड़ी जो बाग को गारत कर रहे थे। एक तो तबीयत की खराबी और फिर सबसे ज्यादा मेहनत और मोहब्बत से सिंचे हुए पौधों का ये हाल देखकर वो गुस्से से बेकाबू हो गया और इन चारों की तरफ लपका। अरे लंगड़ा भेड़िया आ रहा है, नदीम ने चलाकर कहा और चारों हंसते हुए उठ खड़े हुए। जैसे ही वो बेचारा फुवारे के पास आया
خلیل نے لپک کر اس کی لاٹھی جھپٹی اور ندیم نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ بیچارہ کمزور بوڑھا اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور چکرا کے جو گرا تو ماتھا فوارے کے حوض کے پکے احاطے پر ٹکرایا اور خون ابل پڑا۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ خونم خون ہوتا دیکھ کر چاروں نے جلدی جلدی بستے اٹھائے اور گھروں کو بھاگے۔ آبادی کے قریب جا کر ذرا رکے اور اپنے اپنے سانس بحال کیے۔ آج تو یار مزہ ہی آ گیا، وہ بوڑھا تو یقیناً مر چکا ہوگا۔ چلو روز روز کے پہروں سے تو جان چھٹی، ویسے بھی اتنا بوڑھا تو تھا، کب تک اس دنیا میں رہتا؟ پرویز نے سانس درست کرتے ہوئے کہا اور چاروں ہنسنے لگے۔ یار بہت دیر ہو گئی ہے، آج ابا آ گئے ہوں گے کام پر سے، کیوں نہ آج ریلوے لائن والا راستہ پکڑیں تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ جائیں، ورنہ ابا آج کھال ادھیڑ دیں گے بچوں۔ اسلم نے رائے دی اور ندیم، پرویز اور خلیل تینوں نے اس سے اتفاق کیا۔ چاروں ریلوے لائن والے راستے پر ہو لیے اور پٹری کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ دوسری جانب ان کے گھر تھے، بستی دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسکول کا پوچھیں گے تو کہہ دینا ہیڈ ماسٹر کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے آج پڑھائی نہیں ہوئی، ندیم نے رائے پیش کی۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چاروں چلتے رہے اور اپنے اپنے شکار کیے ہوئے پرندوں کے بارے میں ڈنگے مارتے رہے۔ ریل گاڑی کی وسل سنائی دی۔ اسلم نے پٹری پر کان رکھ کر سنا اور بولا، گاڑی دور ہے اور ہم ان تختوں پر ریس لگائیں۔ سب نے پٹری پر کان لگا کر سنا اور ریلوے لائن پر دوڑنے لگے۔ شاید یہ وقت تھا حساب کتاب کا اور لاچار بوڑھے اور بیمار مالی کی بددعا ان کا تعاقب کر رہی تھی کہ گاڑی بجائے سامنے کے پیچھے سے آ رہی تھی اور چاروں اپنی اپنی دھن میں ریلوے لائن پر دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ اکھڑے ہوئے تختے کی وجہ سے ندیم کا پاؤں پھنس گیا اور کچھ اس بری طرح پھنسا کہ جتنا وہ زور لگاتا اتنا ہی تختہ پھنس جاتا۔ یارو ٹرین آ رہی ہے، اسے چھوڑو اور اپنی اپنی جانیں بچاؤ، خلیل نے کہا اور تینوں کود پڑے۔ دوسری جانب ادھر ندیم کے بدن میں کاٹو تو لہو نہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ادھر مخالف سمت سے ریل گاڑی اپنی پوری رفتار کے ساتھ اس کے سر پر آن پہنچی۔ آخر وقت میں ندیم نے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اب جو روتے ہوئے زور لگایا تو جوتا وہیں رہ گیا اور پاؤں باہر نکل آیا۔ ریل گاڑی اسے چھوتی ہوئی گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے سے پہلے بھی اپنے بندے کا امتحان ضرور لیتا ہے، کیونکہ وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ جان بچتے ہی ندیم سجدے میں گر پڑا۔ آج صبح ادا کی ہوئی بری نیت کے ساتھ نماز، بے زبان پرندوں، تتلیوں کا شکار، پودوں کی بربادی اور بوڑھے مالی بددعا اور تکلیف، سب اسے رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اے میرے اللہ، اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو سب کو معاف کر دیتا ہے، مجھے بھی نیک راہ پر چلا اور بھلائی کے کام کروا۔ وہ سجدے میں پڑا، توبہ استغفار کر رہا تھا۔ جو توبہ دل سے کی جائے اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی شام ندیم گھر پہنچا تو وہ بالکل ایک بدلا ہوا ندیم تھا۔ اس نے روتے ہوئے یہ نہایت شرمندگی کے ساتھ پوری بات باپ اور ماں کو بتا دی، اور یہ بھی کہ اسلم، پرویز اور خلیل کس طرح اسے مصیبت میں دیکھ کر اس کے دوست ہونے کے باوجود بھی فرار ہو گئے اور اپنی جان کی پرواہ تو کی لیکن اسے موت کے منہ میں چھوڑ گئے۔ عبداللہ فوراً اس باغ میں پہنچا اور مالی کو لے کر قریبی کلینک پہنچا، جہاں اسے دوا دلائی اور مرہم پٹی کروائی، پھر پھل فروش سے پھل وغیرہ خرید کر دیے اور کچھ رقم بھی دی۔ مالی نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں دیں، اور جب عبداللہ نے بتایا کہ وہ اسی شرارتی اور گستاخ ندیم کا باپ ہے اور اب ندیم بالکل بدل چکا ہے، تو بوڑھا مالی بہت خوش ہوا اور بولا، بیٹے، جو توبہ سچے دل سے کی جائے اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتے ہیں۔ ندیم نہ سمجھ بچہ ہے، خراب دوستوں کی صحبت نے اسے خراب کر دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بر وقت راہ راست پر آ گیا۔ اللہ اسے زندگی دے اور بھلائی کے راستے پر چلائے۔ بوڑھے مالی نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعا مانگی۔ آمین، عبداللہ نے کہا۔ ختم شد۔